الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم فعل کو جوازی طور پر حذف کرنے کے مقامات پڑھیں گے، کہاں کہاں پر فعل کو جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے، آج ہم اسے پڑھیں گے۔ دیکھیں، قد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقيام قرينة دالة على تعيين المحذوف جوازا أي حذفا جائزا في مثل زيد أي فيما كان جوابا لسؤال محقق لمن قال من قام سائلا عمن يقوم به القيام فيجوز أن تقول زيد بحذف قام أي قام زيد ويجوز أن تقول قام زيد بذكره۔ بتا رہے ہیں کہ کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے موجود ہونے کے وقت، قرینہ کے قائم ہونے کے وقت۔ جب قرینہ پایا جائے تو کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازاً، جائز طور پر، جوازی طور پر۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفعل کے بعد قد یحذف الفعل کے بعد الرافع نکالا، الرافع للفاعل نکالا۔ یہاں الرافع للفاعل نکال کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سوال ہو رہا تھا کہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے یہ کہا کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، حالانکہ جب قرینہ پایا جاتا ہے تو اس وقت جو شبہ فعل وغیرہ ہیں انہیں بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے صرف فعل کو حذف کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ صرف یہ کیوں کہا کہ فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ فعل اور شبہ فعل وغیرہ کو حذف کر دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، الفعل میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بات گزر چکی ہے، یعنی فعل سے مراد وہ ہے جو فاعل کو رفع دے، جو اس کے ماں بعد اسم کو رفع دے، شبہ فعل وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ فعل سے مراد کیا ہے؟ الرافع، فعل سے مراد۔ اس کے بعد علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرافع نکال کے بتلا رہے ہیں، یہاں فعل سے مراد رافع ہے، رفع دینے والا ہے، چاہے وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ تو یہ فعل کو بھی شامل ہوا اور شبہ فعل وغیرہ کو بھی شامل ہوا۔ للفاعل، فاعل کو رفع دینے والا، یہ کیوں نکالا؟ للفاعل نکال کے یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہاں پہ ایک اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ہم مرفوعات کا بیان پڑھ رہے ہیں اور مرفوعات میں سے فاعل کا بیان پڑھ رہے ہیں، مرفوعات میں فاعل کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، تو فاعل کے بیان میں فعل کو حذف کرنے کی صورت کیوں بیان کی گئی؟ فاعل کا بیان چل رہا ہے، اس کے درمیان یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ فعل کو کبھی جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے جب قرینہ پایا جائے، حالانکہ یہ بیان تو فاعل کا چل رہا ہے۔ جب فعل کا بیان آتا تو اس وقت فعل کا بیان کرتے کہ وہاں حذف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، فاعل کے بیان میں فعل کو حذف کرنے کی بات کیوں آئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ فعل جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، گویا کہ یہ فعل فاعل کا متعلق ہوا، اور متعلق شے بھی شے کے احوال میں داخل ہوتا ہے، متعلق شے بھی شے کے احوال میں داخل ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے کیونکہ ابھی یہ فاعل کے احوال بیان کر رہے ہیں تو جو فاعل کے متعلق کے احوال ہیں اسے بھی بیان کرنے لگ گئے ہیں۔ وقت یحذف الفعل، اور کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، الرافع للفاعل، جو یعنی فاعل کو رفع دینے والے کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، لی قیامی قرینۃ، قرینہ کے موجود ہونے کے وقت، قرینہ کے قائم ہونے کے وقت۔ یہاں پہ لی قیامی قرینۃ میں جو لام ہے یہ لام تعلیل کے لیے نہیں ہے، یعنی علت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس طرح ترجمہ کیا جائے کہ کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے قائم ہونے کی وجہ سے، قرینہ کے قائم ہونے کے سبب فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس طرح ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ پائے جانے کے وقت۔ یہاں پہ لام وقت کے لیے ہے، لام یہ وقت کو بتانے کے لیے ہے۔ کیوں ایسا؟ یہاں پہ ہم لام کو وقت کے لیے کیوں مان رہے ہیں؟ علت کے لیے مانیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ اگر ہم علت کے لیے مانیں تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ جہاں بھی علت پایا جاتا ہے تو معلول بھی پایا جاتا ہے۔ علت جہاں بھی پائی جاتی ہے وہاں پہ علت معلول جو ہے وہ پایا جاتا ہے، حکم لگتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ قرینہ پایا جائے، اگر قرینے کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے تو پھر قرینہ جہاں بھی پایا جاتا وہاں فعل کو حذف ہی کیا جاتا، ذکر کرنا جائز نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ تو جوازی صورت ہے، مصنف تو فرما رہے ہیں کہ جوازی طور پر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ لام علت بتانے کے لیے ہوتا تو وجوبی طور پر حذف کرنا ہوتا کہ جہاں بھی یہ قرینہ پایا جائے وہاں فعل کو حذف کر دیا جائے گا، کیونکہ لام کس لیے ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے۔ جب علت پائی گئی تو معلول بھی یعنی حکم جو ہے وہ پایا جائے گا۔ حکم کیا ہے؟ حذف فعل، فعل کو حذف کرنا یہ حکم ہے، اور قیام قرینہ یہ علت ہے۔ جب بھی علت پائی جائے گی تو فعل کو حذف کر دیا جائے گا۔ یہ وجوبی طور پر ہونا چاہیے فعل کو حذف کرنا، لیکن فعل کو حذف کرنا وجوبی طور پر نہیں ہے بلکہ جوازی طور پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لام علت کے لیے نہیں ہے بلکہ وقت کے لیے ہے، یعنی کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دینے والے کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے موجود ہونے کے وقت، قرینہ کے قائم ہونے کے وقت۔ لی قیامی قرینۃ دالۃ علی تعیین المحذوف، ایسا قرینہ جو محذوف کے متعین ہونے پر دلالت کرتا ہو، محذوف کے متعین ہونے پر قرینہ جب دلالت کرتا ہو اس وقت فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ کبھی قرینہ یہ معنی کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی قرینہ محذوف کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ ایک لفظ ہے وہ کئی معنی میں مشترک ہوتا ہے تو وہاں پہ قرینہ پایا جاتا ہے معنی کو متعین کرنے کے لیے۔ یہاں پہ قرینہ جو ہے کس چیز کا قرینہ پایا جانا چاہیے؟ محذوف کو متعین پر، محذوف کو متعین کرنے پر قرینہ پایا جائے تب فعل کو حذف کیا جائے گا۔ یہاں پہ معنی کے متعین پر یہ مراد نہیں ہے بلکہ محذوف کے متعین پر جب قرینہ پایا جائے گا تو فعل کو حذف کر دیا جائے گا، یہ حذف کرنا جائز ہوگا۔ جوازن ای حذفن جائزن، فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے قیام کے وقت، قرینہ کے پائے جانے کے وقت، جوازن جائزی طور پر، یعنی حذفن جائزن نکال کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جوازن جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، مفعول مطلق ہونے کے سبب سے یہ جوازن منصوب ہے، اور حذفن جائزن کہا، حذف کے بعد جائز نکالا، جوازن کی جگہ میں جائز کہا، اس لیے کہ جوازن یہ مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہے، اس لیے مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں لے کر کے حذفن جائزن کہا۔ یہاں پہ
جواز کیونکہ مصدر تھا اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہے، اسی وجہ سے جوازن کی جگہ جائزن علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حذفاً کیوں نکالا؟ اس لیے کہ یہ مفعول مطلق ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ جوازن جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ اچھا، یہاں تو سمجھ میں آ گیا کہ حذفاً نکالا مفعول مطلق کی بنا پر، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جوازن مفعول مطلق ہے، تو پھر جوازن ہی رکھنا چاہیے، حذفاً جوازن کہنا چاہیے۔ حذفاً جائزن کیوں کہا؟ اس لیے کہ جواز یہ مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، اسی وجہ سے علامہ جامی رحمہ اللہ نے جائزن نکالا، یعنی مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں لیا۔ فی مثلی، یہاں سے مثال دینے لگے ہیں۔ فی مثلی زیدن ای فیما کانا جواباً لسوال محقق لمن قال من قام، جیسا کہ زید کی مثل میں یعنی اس میں جبکہ فاعل جواب ہو سوال محقق کا، جب یہ کسی سوال محقق کا جواب ہو تو اس وقت حذف کرنا جائز ہے، جیسا کہ زید کی مثال میں فیما اس صورت میں کانا جواباً جبکہ یہ جواب واقع ہو لسوال محقق سوال کا، یعنی ثابت سوال کا، جو سوال وہاں پہ قائم کیا گیا ہو، ملفوظ ہو، محقق ہو، اس سوال کا جواب واقع ہو۔ لمن قال، جیسا کہ زید کی مثال میں اس شخص کے لیے جس نے کہا من قام، کون کھڑا ہے۔ من قام اگر کوئی شخص کہے، اس کے جواب میں یہ کہنا کہ زید من قام، کوئی شخص آپ سے سوال کرے من قام، کون کھڑا ہے، اور آپ صرف یہ کہیں زید، تو یہاں پہ قامہ کو آپ کا حذف کرنا یہ جائز ہے، جوازی طور پر ہے، کیونکہ اس کا جو سوال ہے، اس کا سوال محقق جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہاں پہ پہلے قامہ محذوف ہے، یعنی اصل کیا ہے قامہ زیدن، آپ صرف زید پر اختصار کر رہے ہیں کیونکہ سوال میں قامہ زیدن یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں زید، اس زید سے پہلے قامہ محذوف ہے۔ دیکھیں، فیما کانا جواباً لسوال محقق، اس صورت میں جبکہ یہ جواب ہو سوال محقق کا، لمن قال اس شخص کے لیے جو کہے من قام، کون کھڑا ہے، اس شخص کے جواب میں آپ کا کہنا زید۔ سائلاً عمن یقوم بہ القیام، جو شخص آپ سے کہے سوال کرتے ہوئے اس کے بارے میں جس کے ساتھ قیام قائم ہے، سوال کرتے ہوئے اس شخص کے بارے میں جس کے ساتھ قیام قائم ہے، آپ سے کوئی شخص کہے من قام اور آپ کہیں زیدن، تو یہ زید جو ہوگا یہ یہاں پہ فعل محذوف کا فاعل ہوگا، فعل محذوف قامہ ہوگا۔ فیجوز ان تقول زید بحذف قام، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ زید کہیں قامہ کے حذف کے ساتھ، ای قام زیدن، یعنی قامہ زیدن، اصل میں کیا ہے قامہ زیدن، آپ قامہ کے حذف کے ساتھ زید کہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَقُولَ قَامَ زَيْدٌ بِذِكْرِهِ، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ قامہ زیدن کہیں، یعنی فعل کو ذکر کریں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، فعل کو حذف کریں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّرَ الْفِعْلَ دُونَ الْفَاعِلِ، یا پھر انما قدر الفعل دون الخبر، اور فعل کو مقدر کیا گیا نہ کہ خبر کو۔ یہاں پہ اعتراض ہو سکتا تھا، یہاں پہ علامہ ردی کے اعتراض کو دفع کرنا ہے۔ علامہ ردی فرما رہے ہیں یہاں پہ
اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ یہ اس صورت میں آپ فعل کو محذوف کیوں مانتے ہو؟ آپ خبر کو بھی محذوف مان سکتے تھے. جیسے آپ سے کوئی شخص سوال کرے من قامہ، کون کھڑا ہے، آپ جواب میں کہیں زید قامہ، زید کھڑا ہے. قامہ زید کہنا تھوڑی لازم ہے، قامہ زید کہنا تھوڑی فرض ہے، بلکہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے زید قامہ. اگر زید قامہ کہتے تو اس وقت خبر کو محذوف ماننا ہوتا، کیونکہ زید مبتدا مانتے زید کو اور قامہ کو خبر مانتے، اور خبر کو محذوف مانتے، یہاں پہ خبر کو محذوف ماننا پڑتا. لیکن آپ نے فعل ہی کو محذوف کیوں مانا؟ قامہ کو آپ نے زید سے پہلے کیوں محذوف مانا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قامہ کو خبر مانتے، یعنی زید قامہ مان کر کے ہم خبر کو محذوف مانتے، تو اس وقت پورے جملے کا محذوف ماننا لازم آتا. ایک مکمل جملے کو، قامہ یہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو زید کی طرف لوٹے گا، تو اس طرح یہ جملہ ہوا اور جملے کو محذوف ماننا لازم آتا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فعل کو محذوف مانا. زید سے پہلے قامہ فعل کو ہم نے محذوف مانا تاکہ پورے جملے کو محذوف ماننا لازم نہ آئے، بلکہ جملے کے ایک جز کو محذوف ماننا لازم آئے. جب ہم قامہ کو محذوف مانیں گے تو اس کا فاعل محذوف نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ زید مذکور ہے، تو گویا کہ جملے کا ایک جز یعنی فعل صرف محذوف ہے، اور محذوف میں کم حذف کرنا، جتنا کم ہو سکے حذف کرنا، یہ اولا ہے. اسی وجہ سے ہم نے فعل کو مقدر کیا، نہ کہ خبر کو. دیکھیں ترجمہ دیکھیں، وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ دُونَ الْخَبَرِ، اور فعل کو مقدر کیا گیا نہ کہ خبر کو. لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْخَبَرِ يُوجِبُ حَذْفَ الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ خبر کو مقدر ماننا جملے کے حذف کرنے کو واجب کرتا ہے، جملے کے حذف کرنے کو ثابت کرتا ہے. لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْخَبَرِ يُوجِبُ حَذْفَ الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ خبر کو مقدر ماننا جملے کے حذف کرنے کو ثابت کرتا ہے. وَتَقْدِيرَ الْفِعْلِ حَذْفَ أَحَدِ جُزْئِهَا، اور فعل کو مقدر ماننا جملے کے ایک جز کو حذف کرنے کو ثابت کرتا ہے، جملے کے ایک جز کے حذف کرنے کو ثابت کرتا ہے. وَالتَّقْلِيلُ فِي الْحَذْفِ أَوْلَى، اور حذف میں کمی کرنا، حذف میں کم کرنا یہ اولا ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی اس طرح واقع ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ سوال کریں ان سے، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، من خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ انہیں یعنی زمین آسمان کو غالب اور جاننے والا یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہاں پہ خلقہن یہ پہلے لایا، اللہ تعالیٰ نے خلقہن کو پہلے لایا، سوال کے جواب میں خلقہن کو پہلے لایا. اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ العزیز العلیم خلقہن، اس طرح نہیں کہا العزیز العلیم خلقہن نہیں کہا، بلکہ خلقہن العزیز العلیم کہا. اس سے معلوم کیا ہوا کہ فعل کو حذف کرنا یہ اولا ہے، فعل کی جس طرح سوال ہوا ہے اسی طرح جواب دینا یہ اولا ہے اور بہتر ہے. یہ ایک مثال ہوئی جہاں پہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے، جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی قرینہ پایا جائے. اور یہاں پہ قرینہ کیا تھا؟ سوال محقق. یہاں پہ سائل کا سوال کرنا یہ کیا ہے؟ قرینہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ فعل کو حذف کر دیا. یہاں پہ مصنف نے مقدر کہا تھا، محقق کہا تھا، اس لیے کہ ابھی جو مثال پیش کرنے لگے ہیں یہاں پہ
قرینہ سوال مقدر ہے، سوال مقدر کی وجہ سے یہاں پہ فعل کو حذف کریں گے۔ دراصل یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے مثال کے لیے، کسی چیز کی وضاحت کے لیے ایک مثال دینا کافی ہوتا ہے، لیکن مصنف الرحمٰن نے یہاں پہ دو مثال کیوں دیا؟ مصنف یعنی ابن حاجب رحمہ اللہ نے دو مثال کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ دراصل یہ دو طرح کے قرینے پائے جانے کی وجہ سے مصنف الرحمٰن نے دو مثال دی، ایک قرینہ جو سوال محقق ہے اور ایک قرینہ وہ جو سوال مقدر ہے، دونوں الگ الگ قرینے ہیں، اس وجہ سے مصنف نے دونوں مثالوں کو ذکر کیا۔ ابھی ہم سوال محقق کی مثال پڑھ چکے ہیں، سوال مقدر کی مثال ابھی پڑھیں گے۔ وَكَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا فِيمَا كَانَ جَوَابًا لِسَوَالٍ مُقَدَّرٍ نَحْوُ قَوْلُ الشَّاعِرِ فِي مَرْثِيَّةِ یزید بن نحشل۔ اور اسی طرح فعل کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے اس میں جبکہ سوال واقع ہو، جبکہ جواب واقع ہو، جبکہ فعل جواب واقع ہو سوال مقدر کا، جبکہ فعل جواب واقع ہو سوال مقدر کا۔ نحو قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کا قول، یزید بن نحشل، یزید بن نحشل کے مرثیے میں شاعر کا قول، اور قول کیا ہے؟ لی یبکا یزید ضارع لخصومۃ ومختبط مما تتیح الطواطع۔ یہاں پہ علامہ جامی رحمہ اللہ نے فرمایا قول الشاعر، شاعر کا قول، یہ کیوں نہیں کہا شعر مطلقاً ذکر کیوں نہیں کیا؟ قول الشاعر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ قول الشاعر نہ لاتے تو کیا خرابی لازم آتی، کیا خرابی ہو سکتی تھی؟ علامہ جامی رحمہ اللہ نے قول الشاعر اس لیے کہا کہ یہ جو مثال پیش کرنے لگے ہیں یہاں پہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے، فعل کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن اب جو مثال پیش کریں گے اس میں اگر وہ قول الشاعر نہیں کہتے، کیونکہ یہ شعر ہے اور یہاں پہ اس کو ذکر کرنا، فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوگا، فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم فعل کو ذکر کریں تو وزن فعل برقرار نہیں رہے گا، بلکہ وزن فعل یہ ختم ہو جائے گا، اور وزن فعل کو سلامت رکھنے کے لیے، وزن فعل کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فعل کو ذکر نہ کیا جائے۔ تو مصنف کا یہاں پہ جوازی طور پر فعل کو حذف کرنے کی مثال میں اس مثال کو پیش کرنا پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو وجوبی طور پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہاں پہ بطور شعر علامہ ابن حاجب اس شعر کو نقل نہیں کر رہے ہیں، شعر کی حیثیت سے اس شعر کو علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نقل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک شاعر کا قول ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ ایک شاعر کا قول ہے، اس حیثیت سے اس شعر کو نقل کر رہے ہیں۔ جب اس حیثیت سے نقل کر رہے ہیں تو اس صورت میں فعل کو ذکر کرنا بھی جائز ہوگا اور فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہوگا، قطع نظر کرتے ہوئے وزن شعر سے، کیونکہ یہ اب قول کا شاعر ہے، شاعر کا قول ہے، یہ اب شاعر کا قول ہے نہ کہ شعر، کیونکہ ہم ابھی شاعر کے قول کے اعتبار سے اسے ذکر کر رہے ہیں۔ جب شاعر کے قول کے اعتبار سے ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ذکر کرنا بھی جائز ہوگا اور عدم ذکر بھی جائز ہوگا۔ اگر ہم شعر کے طور پر ذکر کرتے تو اس وقت عدم ذکر لازم ہوتا اور ذکر کرنا جائز نہ ہوتا۔ دیکھیں لی یبکا یزید ضارع لخصومۃ ومختبط مما تتیح الطواطع۔ لی یبکا علی البناء للمفعول، لی یبکا یہ بنا للمفعول کے صیغے پر ہے۔ بنا للمفعول کیا مطلب، کیا معنی؟ یعنی یہ مفعول کے لیے بنایا گیا ہے،
مفعول کے لیے کون سے صیغہ کو بنایا جاتا ہے؟ مفعول کے لیے فعل مجہول کو بنایا جاتا ہے۔ بنا للمفعول سے کیا مطلب حاصل ہوا؟ بنا للمفعول سے یہ مطلب حاصل ہوا کہ یہ صیغہ مجہول کا صیغہ ہے۔ پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ بکا یہ تو لازم طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ تو لازم طور پر استعمال ہوتا ہے، اور فعل لازم سے مجہول بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں بکا جو ہے یہ فعل لازم ہے اور یہ لازمی طور پر استعمال ہوتا ہے، لازم ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ اسے اعلیٰ کے ذریعے سے، اعلیٰ صلہ کے ذریعے سے متعدی کر چکے ہیں، یعنی اعلیٰ کے ذریعے ہم متعدی کر کے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ یہ متعدی ہے۔ پھر اعتراض ہوا اگر آپ اعلیٰ کے ذریعے سے اسے متعدی کیے ہیں تو اعلیٰ کہاں؟ اعلیٰ تو شعر میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اعلیٰ کے ذریعے سے اسے متعدی کیے ہیں تو اعلیٰ کو شعر میں موجود ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا ہم اعلیٰ کو حذف کر چکے ہیں، اعلیٰ کو ہم حذف کر دیے ہیں۔ لیجبکا علی البناء للمفعول، لیجبکا یہ بنا للمفعول کے صیغے پر ہے۔ یزید مرفوع علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہاں پہ یزید جو یہ مرفوع ہے، یزید لفظ یزید مرفوع کیوں ہے؟ علامہ ابن جامی رحمہ اللہ اس کی عدت بتانے لگے ہیں کہ یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کو عام طور پر نائب الفاعل کہا جاتا ہے، یعنی نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے یزید مرفوع ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یزید پر رویا جائے، لیبکا یزیدو، یزید پر رویا جائے، یہاں پہ اعلیٰ محذوف ہے، یزید پر رویا جائے۔ ضارع لخصومۃ، ضارع اس کا معنی بتانے لگے ہیں ابن حاجب رحمہ اللہ، ای عاجز ذلیل، ضارع کیا مطلب؟ یعنی عاجز اور ذلیل شخص، عاجز اور رسوا شخص، ضارع کہتے ہیں عاجز شخص کو اور رسوا شخص کو۔ وَهُوَ فاعل الفعل المحذوف، اور یہ یعنی ضارع یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، اور فعل محذوف کا فاعل ہونے کی وجہ سے ہی مرفوع ہے۔ ضارع جو مرفوع ہے یہ فعل محذوف کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ فعل محذوف کیا ہے بتلا رہے آگے، ای لیبکیہ ضارع، یعنی اس پر ضارع روئے، عاجز اور ذلیل شخص اس پر روئے۔ جب یہ کہا گیا نا کہ لیبکا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، لیبکا یزید چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، تو ایک سوال پیدا ہوا کون روئے گا، کون روئے گا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے یبکیہ ضارع، اس پر روئے عاجز اور ذلیل شخص، عاجز اور رسوا شخص۔ یہاں پہ سوال ذکر نہیں ہے، ملفوظ نہیں ہے، محقق نہیں ہے، بلکہ مقدر ہے، کیونکہ جب کہا گیا لیبکا یزید چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، اب یہاں سوال پیدا ہوا کون روئے، رونے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ضارع، ضارع جو ہے یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، یعنی یبکیہ ضارع اس پر عاجز اور ذلیل شخص روئے۔ بقرینۃ السوال المقدر، یبکی کو ہم محذوف کیوں مانے؟ سوال مقدر کے قرینے کی وجہ سے۔ وَهُوَ مَن يُبْكِيهِ، اور وہ سوال کیا ہے؟ اور سوال ہے مَن يَبْكِيهِ، اس پر کون روئے، سوال ہے مَن يَبْكِيهِ، اس پر کون روئے۔ وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ لِيَبْكِيكَ يَزِيدَ،
یبیک یزید علی بناء للفاعل ونصب یزید فلیس مما نحن فیہ۔ اور ایک روایت اس میں یہ ہے کہ لی یبکا کی جگہ لی یبیک ہے، لی یبکا ہے، لی یبکا کی جگہ کیا ہے؟ لی یبکا یزیدہ، یزید مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، یعنی لی یبکا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہو کر کے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ معروف کے صیغے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ایک روایت میں، اور اس روایت کے اعتبار سے ہم جس میں ہیں تو یہ اس میں سے نہیں ہوگا، یعنی فعل کو جوازی طور پر حذف کرنے کی مثال یہ نہیں ہو پائے گا اگر ہم اس کو لی یبکی کو اگر ہم یبکا پڑھیں، لی یبکا اگر پڑھیں گے فعل معروف کے طور پر تو یہ اس میں سے نہیں ہوگا جہاں پہ جوازی طور پر فعل کو محذوف کیا جاتا ہے۔ لی یبکا کو اگر ہم لی یبکا پڑھیں گے، لی یبکا کو اگر ہم لی یبکا پڑھیں گے تو یہ جو مثال ابھی پیش کیا گیا ہے، کیونکہ مجہول پڑھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا تھا کون روئے، اگر ہم معروف پڑھیں گے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوگا، تو فعل کو محذوف ماننے کی بات بھی نہیں آئے گی۔ وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ لی یبکا یزید علی بناء للفاعل ونصب یزید فلیس مما نحن فیہ، تو رہا وہ روایت جس میں لی یبکا یزیدہ استعمال ہوا ہے اعلیٰ بناء للفاعل، فاعل کے بنا پر یعنی معروف کے صیغے پر، ونصب یزید اور یزید کے نصب کے ساتھ، فلیس مما نحن فیہ، تو یہ اس میں سے نہیں ہے جس میں ہم ہیں، یعنی فاعل کو محذوف ماننے کی مثال میں سے یہ نہیں ہے۔ لی خصومۃ متعلق بالضارع، لی خصومۃ یہ داغرے سے متعلق ہے، داغرے یعنی رونے والا، اس سے یہ متعلق ہے۔ یہاں پہ ایک وہم پیدا ہو رہا تھا کہ لی خصومۃ کس سے متعلق ہے، یبکی سے متعلق ہے یا داغرے سے متعلق ہے، کس سے متعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ داغرے سے متعلق ہے، یعنی ذلیل اور عاجز شخص۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا جب یہ داغرے سے متعلق ہوگا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ علامہ جامی بتلا رہے ہیں ای یبکیہ من یذل ویعجز عن مقاومۃ الخصماء، یعنی اس پر یزید پر خصما کے یعنی دشمنوں کے مقابلے سے عاجز اور کمزور ہونے والا شخص روئے، دشمنوں کے مقابلے سے عاجز آ جانے والا اور رسوا شخص یزید پر روئے، یہ معنی ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہوگا کہ عاجز شخص یزید پر روئے خصومت کی وجہ سے، عاجز شخص ذلیل شخص یزید پر روئے خصومت کی وجہ سے، یعنی جھگڑے وغیرہ کی وجہ سے، یہ معنی نہیں۔ یہ معنی تب ہوتا جب کہ ہم خصومت کو یبکی سے متعلق کرتے، لیکن خصومت یبکی سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ داغرے سے متعلق ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ یزید پر وہ شخص روئے جو دشمنوں کے مقابلے کی وجہ سے عاجز ہوا ہے اور رسوا ہے۔ لِأَنَّهُ كَانَ ظَهِيرًا لِلْعَجَزَةِ وَالْأَذِلَّاءِ، کیوں روئے بھائی؟ عاجز شخص اور ذلیل شخص جو دشمنوں کی وجہ سے عاجز ہو گیا ہے، رسوا ہو گیا ہے، وہ یزید پر کیوں روئے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ جو یزید تھا یہ کمزوروں اور رسواؤں کا مددگار تھا، کمزوروں اور رسواؤں کی یہ مدد کرتا رہتا تھا۔ جب یہ کمزوروں اور رسواؤں کی مدد کرتا رہتا تھا تو انہیں چاہیے کہ یہ اس پر روئیں، کیونکہ اب زندہ نہیں رہا، مر گیا، تو انہیں رونا چاہیے اس پر۔ والآخر البیت، اور دوسرا بیت جو ہے وہ یہ ہے وَمُخْبِتٌ مِّمَّا تُطِيحُ التَّوَاطِحُ، اور وہ شخص بھی روئے جسے پریشانی نے ہلاک کر دیا ہے، جو پریشانی کی وجہ سے
ہلاک ہو گیا ہے۔ اب بتا رہے ہیں ہر ایک کا معنی۔ المخبت السائل من غیر وسیلۃ، مخبت کیا معنی؟ یعنی بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا۔ مخبت کسے کہتے ہیں؟ بغیر وسیلے کے سوال کرنے والے کو۔ بغیر وسیلے سے کیا مطلب؟ یعنی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، قرابت بھی نہیں ہے، سسرال وغیرہ کی بھی رشتہ داری نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، پھر بھی جو سوال کرے اور اسے جو شخص دے، پھر بھی سوال کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مخبت۔ بغیر پہچان کے جو سوال کرتا ہے بغیر کسی وسیلے کے، وہ ہے مخبت۔ والاطاحۃ، اور اطاحت الاہلاک، والاطاحۃ الاہلاک، اور اطاحت کہتے ہیں اہلاک کو، یعنی ہلاک کرنے کو۔ والطوائح جمع مطیحۃ، اور طوائح یہ مطیحۃ کی جمع ہے۔ علی غیر القیاس، خلاف قیاس، یہ طوائح مطیحۃ کی جمع ہے خلاف قیاس، قیاس کے مطابق یہ جمع نہیں ہے، جیسا کہ دے رہے ہیں اس پہ دلیل کے طور پر، کا لواقح جمع ملقحہ، جیسا کہ لواقح یہ ملقحۃ کی جمع ہے خلاف قیاس، اسی طرح طوائح یہ مطیحۃ کی جمع ہے خلاف قیاس۔ الطوائح یہ مطیحۃ کی جمع ہے خلاف قیاس، جیسا کہ لواقح ملقحۃ کی جمع ہے خلاف قیاس۔ ومما يتعلق بمختبط، مما مختبط سے متعلق ہے۔ مختبط مما، تو تیح الطوائح میں جو مما ہے وہ مختبط سے متعلق ہے، یبکی سے متعلق نہیں ہے۔ وما مصدریۃ، اور ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے۔ مما میں اصل میں مما من ما تھا، من ما تھا اور دونوں کو ادغام کر دیا گیا تو مما ہو گیا، اور مما میں جو ما ہے یہ مصدریہ ہے۔ اب اس کا معنی بتلا رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وَيَبْكِيهِ أَيْضًا مَنْ يَسْأَلُ بِغَيْرِ وَسِيلَةٍ مِنْ أَجْلِ إِهْلَاكِ الْمُهْلِكَاتِ مَالَهُ وَمَا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَالِ، ایسے بتلا رہے ہیں اس کا معنی۔ اور وہ شخص بھی روئے جو بغیر وسیلے کے سوال کرتا ہے، اور وہ شخص بھی روئے جو بغیر وسیلے کے سوال کرتا ہے، من اجلی اہلاک المہلکات، آفات یعنی ہلاک کرنے والوں کا، ہلاک کرنے والی چیزوں کا، یعنی آفات و بلایات کا، اس کی مال اور اس چیز کو جو اس کے لیے مال حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، اس کو ہلاک کرنے کی وجہ سے، مہلکات کا یعنی پریشانیوں کا، اس کی مال کو اور اس چیز کو جس کے ذریعے سے وہ تحصیل مال کی طرف طاقت پاتا تھا، وسیلہ بناتا تھا جسے، اس کو ہلاک کرنے کی وجہ سے وہ شخص روئے بغیر وسیلے کے جو سوال کرتا ہے، بغیر وسیلے سے سوال کرنے والا شخص روئے۔ لِأَنَّهُ كَانَ مُعْطِيَ السَّائِلِينَ بِغَيْرِ وَسِيلَةٍ، اس لیے کہ کیوں روئے وہ؟ اس لیے کہ یزید یہ سائلوں کو بغیر مانگے، بغیر وسیلے کے، مانگنے والوں کو بغیر وسیلے کے دینے والا تھا۔ اب تو وہ نہیں رہا، اب کون ہوگا جو بغیر وسیلے کے دے گا؟ اس لیے کہ وہ شخص جو بغیر وسیلے کے سوال کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی یزید پر روئے، اس لیے کہ یزید یہ بغیر وسیلے کے سوال کرنے والوں کو دینے والا تھا۔ اس کا معنی ایک مطلب دیکھ لیں، یعنی یبکیہ ایضا من یسأل بغیر وسیلۃ من اجل اہلاک المہلکات مالہ وما یتوسل بہ الی تحصیل المال، اور چاہیے کہ وہ شخص بھی روئے، اور وہ شخص بھی روئے یزید پر جو سوال کرتا ہے بغیر وسیلے کے۔ کیوں سوال کرتا ہے؟ مہلکات کا یعنی آفات کا، اس شخص کے مال کو اور اس چیز کو جس کے ذریعے سے وہ مال کو حاصل کرتا ہے اسے ہلاک کرنے کی وجہ سے جو بغیر وسیلے کے سوال کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی یزید پر روئے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ كَانَ مُعْطِيَ السَّائِلِينَ بِغَيْرِ وسیلہ، اس لیے کہ یزید
سائلوں کو بغیر وسیلے کے دینے والا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔